ریڈیو آزاد کشمیر تراڑکھل شارٹ ویو 7265 کلو ہرٹز اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر پروگرام پیش خدمت ہے کشمیر منظر نامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم۔ پروگرام کشمیر منظرنامہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیصل رضا خان۔ پروگرام کے پروڈیوسر ہیں انعام سمرو۔ سامعین، پروگرام کشمیر منظرنامہ ریڈیو آزاد کشمیر تراڑکھل شارٹ ویو 7265 کلو ہرٹز اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر پیش کیا جا رہا ہے۔ سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس پروگرام میں ہندوستان کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی تازہ ترین صورتحال، بھارتی قابض فورسز کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں، وحشیانہ مظالم، ہندوستان میں مسلمانوں سمیت اقلیتوں کی صورتحال پر تازہ ترین خبروں سمیت تفصیلی گفتگو کی جاتی ہے۔ سامعین، اس پروگرام میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اور یقیناً SMS کے ذریعے، اور آپ اپنے موبائل فون پر اپنے شہر یا سکونتی جگہ کا نام لکھ کر اسپیس دیں، نام اور پیغام لکھ کر 4471 پر بھیج دیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کے جو پیغامات ہیں ان کو اپنے پروگرام کا ضرور حصہ بنائیں گے۔ اور سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پروگرام کشمیر منظرنامہ بنیادی طور پر 6:10 سے رات 8 بجے تک پیش کیا جاتا ہے۔ کتلک چانی میں فیران چھمبلا الوداع اے ماہ رمضان الوداع، کتلک چانی میں فیران چھمبلا الوداع اے ماہ رمضان الوداع، الوداع زو جان کر ہے زی فدا، الوداع اے ماہ رمضان الوداع، الوداع زو جان کر ہے زی فدا، الوداع اے ماہ رمضان الوداع۔ اور سامعین، اس وقت پیش خدمت ہے پہاڑی کلام۔ قصور دے رس بیٹھوں وہ چلے وس نہ میری ننواتیاں دے، بے او باج قصور دے رس بیٹھوں وہ چلے وس نہ میری ننواتیاں دے، کیتی تنگ ملنگ و چھوڑیاں نے ہوگا چلڑے ہجر دی راتیاں دے، اللہ 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 اللہ۔ تیرے باج در دی دسو کون
کون دوجا سیڑے جوڑ لنگار جو چھاتیاں دے تیرے باج در دی دسو کون دوجا سیڑے جوڑ لنگار جو چھاتیاں دے نظام دین اون ملن محال ہوئے مشکل میں لڑے دسن حیاتیاں دے ستے ہون تھی آل ملاقاتوں اللہ 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 پہ اپنے فضل تیلا بننے بیڑی وچ دریا دے میں ٹھیل بیٹھی اللہ پہ اپنے فضل تھی لا بننے بیڑی وچ دریا دے میں ٹھیل بیٹھی کری ستر ستار قدیم میں تو سکھی سمجھ سوال سونا بیٹھے اللہ 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 بخشے شیر نو آپ تاثیر سائیاں پاویں سا میں بوت بنا بیٹھے بخشے شیر نو آپ تاثیر سائیاں پاویں سا میں بوت بنا بیٹھے تکساں تساں دیاس نظام تائی تا میں کلم نو ہاتھ لگا بیٹھے جو ہے وہ ہم گفتگو کر رہے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض ہندوستانی فورسز کی جانب سے اور ہندوستان کی مودی سرکار کی جانب سے جو غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں جو صورتحال ہے وہ انتہائی ابتر ہے. وحشیانہ مظالم عروج پر ہیں. کشمیریوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے, ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے, جغرافیائی حیت کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور آبادی کا تناسب جو ہے اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے. کشمیریوں کی شناخت اس وقت جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے, اس پر جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ غیر کشمیریوں کو مقبوضہ کشمیر کے اندر بسایا جا رہا ہے جو کہ انتہائی تشویشناک امر ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو بتائیں کہ نہ صرف جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بلکہ ہندوستان کے اندر بھی کچھ صورتحال جو ہے وہ مختلف نہیں ہے. وہ بھی مقبوضہ کشمیر جیسی کچھ صورتحال نظر آ رہی ہے جہاں جو ہے وہ گزشتہ دنوں میں آپ نے ریاست اتر پردیش میں آپ نے دیکھا کہ رکن اسمبلی منتخب ہونے والے عتیق احمد اور ان کے بھائی اشرف احمد کو دن دہاڑے جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ میڈیا کی کوریج کے دوران بہیمانہ انداز میں جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گزشتہ دنوں
जो है وہ نئی دلی میں ایک ہندوتوا گروپ کی جانب سے ایک کشمیری نوجوان کو شدید تشدد کا نشانہ اس لیے بنایا گیا کہ اس نے جو ہے وہ وندے ماترم اور بھارت ماتا کی جے جو ہے وہ جیسے ہندوتوا کے جو نعرے ہیں اس سے انکار کیا. اس وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں عبدالحمید لون صاحب. آپ حریت رہنما ہیں. عبدالحمید لون صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی لون صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ مقبوضہ کشمیر میں اس وقت کشمیریوں کی جو شناخت ہے وہ اس پر سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں اور جغرافیائی حیت کو تبدیل کیا جا رہا ہے, کشمیر کی جو آبادی ہے اس کا تناسب تبدیل کیا جا رہا ہے, غیر کشمیریوں کو بسایا جا رہا ہے اور اب قوائف اکٹھے کرنا شروع کر دیے گئے ہیں گھر گھر جا کے, اور اس کا سلسلہ سری نگر سے شروع کیا گیا. کیسا دیکھ رہے ہیں اس ایک انتہائی جو ہے وہ مذموم سازش کو؟ جی ہندوستان وہ ہر ہتھ کنڈا آزما رہا ہے جس سے وہ سمجھتا ہے کہ میں کشمیر کی تاریخ آزادی کو ختم کر سکوں, یہاں آبادی کا تناسب تبدیل کر سکوں. تو وہیں جو بھی آج تک ہتھ کنڈے آزمائے ہیں بھارت نے, اس میں وہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے. اور آج جہاں قوائف جمع کیے جا رہے ہیں یہ دراصل کشمیر تحریک سے وابستہ لوگوں کو ڈرانے اور دھمکانے کی سازش ہے, کوشش ہے. وہیں ہم ان چیزوں سے مرعوب نہیں ہو سکتے ہیں. کشمیر ایک حقیقت ہے اور جو بھی اقدامات ہیں بھارت کے, چونکہ یہ سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کے منافی ہے, اقوام متحدہ کے آئین اور قانون کی بھی خلاف ورزی ہے. آپ کشمیر کی حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے ہیں. یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے, کشمیریوں کے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کا معاملہ ہے اور اس کی جو ہے بین الاقوامی برادری ضمانت دیتی ہے. البتہ آج کے ڈیٹ میں جہاں ہم بین الاقوامی برادری کے کردار سے بڑے مایوس ہیں, افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز آج تک اس کانفلکٹ کو, اس مسئلے کو حل کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے. وہیں ہمارے حوصلے بھی بلند ہیں, ہم کسی بھی صورت بھارت کے دباؤ میں نہیں آنے والے. یہ ایک حقیقت ہے اور حق پہ مبنی تحریک ہے جہاں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا ضیاء اپنا نذرانہ پیش کیا ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ظلم و جبر کی راتیں عنقریب جو ہے نا وہ ختم ہو, اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ ہو. تو وہیں ہماری شہداؤں کی جو قربانی ہے, لوگوں کی جو قربانی ہے, اس کو کشمیری عوام بول نہیں سکتی ہے. ہر شہر قبرستان بنا ہوا ہے, ہر گھر ماتم کدا ہے. تو وہیں ہماری لیڈرشپ جیلوں کے اندر ہزاروں نوجوان جیلوں میں ہیں اور بھارت کی 1.5 ملین آکوپیشنل فورسز اس وقت کشمیر کے اندر جہاں بنیادی حقوق سلب کر رہی ہیں, انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا رہی ہیں, لوگوں کے ساتھ جو روا سلوک رکھا گیا ہے اس کی دنیا بھر نہیں چاہیے کہ وہ مذمت کرنی ہوتی, مذمت کی ہوتی. انہوں نے وہ تو G20 کا اجلاس وہاں منعقد کر رہے ہیں جو بدقسمتی ہے. لیکن ہم پر امید ہیں کہ یہ عالمی برادری جو ہے, جو اس کی بے حسی ہے, جو اس کی غفلت ہے, ایک نہ ایک دن یہ ضرور جاگ جائیں گے, ان کا ضمیر جاگ جائے گا. تو وہیں انشاءاللہ ہم بھارت کے کسی بھی ہتھ کنڈے میں نہیں آنے والے. یہ جو بھی حربے ہیں, جو بھی سازشیں ہیں, یہ انشاءاللہ ناکام ہوتی رہیں گی. اچھا عبدالحمید لون صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ مودی سرکار کی انتہا پسند اور دہشت گرد پالیسیوں کے نتیجے میں جو بھی آزادی پسند اس وقت تحریکیں ہیں ان کو دوام ملا ہے, ان کو ایک نئی روح جو ہے اس میں پھونکی گئی ہے, ایک جدوجہد کا جذبہ جو ہے وہ بڑا ہے, اور خاص طور پہ جب ہم دیکھیں یہ نہ صرف جو ہے وہ مقامی جدوجہد جو ہے کشمیر میں جو تحریک آزادی کشمیر ہے اس میں یہ چیز ہمیں نظر آئی ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت خالستان کی تحریک ہے جو کہ بھارتی پنجاب میں ہے. اور گزشتہ دنوں آج ایک بیان سامنے آیا وارث پنجاب دے کے جو سربراہ ہیں امرت پال سنگھ, انہوں نے کہا کہ وہ خالستان چاہتے ہیں, بھارت سے پنجاب کی آزادی چاہتے ہیں, اور خالستان ان کا نظریہ ہے کیونکہ اس سے سکھوں کو درپیش جو تمام تر پریشانیاں ہیں وہ مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی. کیسا دیکھ رہے ہیں اس بیان کو کشمیر کی تحریک آزادی کے تناظر میں؟ جی بالکل, کشمیر ایک انڈیجنس موومنٹ ہے جہاں آج بھی لوگ صحبتیں برداشت کر رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں. وہیں اس حقیقت کو جٹایا نہیں جا سکتا ہے. اور یہ جو آگ بھارت نے کشمیر میں لگائی تھی,
اب یہ پوری بھارت میں لگ چکی ہے. بھارت کی اور بھی ریاستیں حق خود ارادت کا مطالبہ کرتی ہیں, وہاں آزادی کی تحریکیں جو ہے وہ مختلف ریاستوں میں جاری ہیں. تو وہیں پنجاب کے اندر بھی جو امرت پال سنگھ کی قیادت میں نوجوان ایک مرتبہ پھر بھارت کو للکار رہے ہیں, یہ سارا جو ہے نا بھارت کے لیے پریشانی کا باعث ہے. لیکن تحریکوں کو دبایا نہیں جا سکتا. آزادی کی تحریک جب پروان چڑھتی ہے, جب قربانیاں لوگ دیں, جب سب کچھ وہ نشاور کر دیں اپنی آزادی پہ, تو کوئی دنیا کی طاقت ان کو روک نہیں سکتی ہے. آپ کشمیر کا دیکھیں, جب 90s کی اپرائزنگ تھی, آپ 2008 کی اپرائزنگ دیکھیں, 2010 کی, پھر برہان وانی جب شہید ہوا, اس کے بعد 5 اگست کا واقعہ ہوا, تو کشمیری نوجوان نسل در نسل قربانیاں دیتے آ رہے ہیں, اور یہ حق میں مبنی تحریک ہے, آزادی کی تحریک ہے. وہ لہٰذا ہندوستان کو نوشتہ دیوار پر لینا چاہیے کہ وہ 1984 میں سکھوں کا جنوسائیڈ کر کے یہ سمجھا تھا کہ میں نے ان کو دبا لیا, ان کا قتل عام کر کے یہ سمجھا تھا کہ میں نے پنجاب کی موومنٹ کو دبا لیا. وہ دب نہیں سکتے ہیں. آج ایک نوجوان باہر آیا, آج وہاں نوجوان اس وقت ظلم و جبر کا مقابلہ کر رہے ہیں, آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں. اسی طرح اور بھی جو ریاستیں ہیں بھارت کی, آپ دیکھیں ناگالینڈ ہے, میزورم ہے, آسام ہے, سکم ہے, اس طرح یہ جو اور بھی ریاستیں ہیں جہاں پر آزادی کی تحریکیں جاری مساری ہیں, لوگ قربانیاں دے رہے ہیں, ظلم و جبر کا مقابلہ کر رہے ہیں. وہی اقلیت کے ساتھ بھی ظلم و جبر, وہی دلتوں کے ساتھ بھی ظلم و جبر. یہ سارا کچھ بین الاقوامی برادری کے لیے جو ہے لمبے فکری ہے کہ ہندوستان جہاں برصد اقدار ایک انتہا پسند ہندو اس وقت ہے, RSS وہاں پر ظلم و جبر کر رہی ہے, سارا ان کی سرپرستی میں ہو رہا ہے. تو وہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آگ جو بھارت میں لگی ہے یہ اس کو بسم کر کے رکھ دے گی, جس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی, اور وہیں کشمیر بھی آزاد ہوگا اور باقی ریاستوں کو بھی آزادی ملے گی انشاءاللہ. اچھا عبدالحمید لون صاحب, آخری سوال کہ اس آج جو ہے وہ 27 رمضان المبارک کی رات ہے اور 17 اپریل ہے. 27 رمضان کو پاکستان معرض وجود میں آیا. اس وقت مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر ایک جو ہے وہ اہم تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے ہندوستان کے قبضے کے خلاف, قابض بھارتی فورسز کے خلاف. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قیام پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے, یعنی کہ کشمیر کی آزادی اور کشمیریوں کو ان کا پیدائشی حق خود ارادیت جو ہے اس کی فراہمی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے تحت, تو آج کی رات کی برکت سے, رمضان المبارک کی برکت سے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کو جلد از جلد پہنچے گی, اور اس کے لیے جو بیرون ممالک مقیم کشمیری ہیں, پاکستانی ہیں, اور خود پاکستان بحیثیت ریاست جو ہے اس کو اب کن خطوط پر جو ہے وہ تیزی سے کام کرنا ہے تاکہ کشمیر کی جو آزادی کا خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو سکے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ 1947 میں ایک ریاست کا وجود آیا اور خدا داد مملکت پاکستان وجود میں آیا. یہ معجزے سے کم نہیں تھا. بالکل. اور ہمیں لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ برصغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ ریاست ملی جہاں لوگ آزادی سے رہ سکتے ہیں, آزادی سے گھوم سکتے ہیں, آزادی سے اپنا کام کر سکتے ہیں. وہیں بھارت میں جو اقلیت ہے یا جو لوگ رہ گئے تھے ان کی زندگی جو ہے وہ اجرن بنا دی گئی ہے, وہ کرب میں ہے. بالکل. وہیں یہ نامکمل ایجنڈا ہے تکمیل پاکستان کا. بالکل. اور وہیں قائد اعظم نے کشمیر کے حوالے سے جو پالیسی اپنائی تھی اس پہ آج بھی حکومت پاکستان ایک کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کھڑی ہے. اور جب تک کشمیریوں کو ان کا حق ارادت مل جاتا ہے, جب تک کشمیر کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہو جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نامکمل ہے. ہم آج کی ڈیٹ میں ہم نے دنیا بھر میں جانا ہوگا, دنیا کے اندر بھارت کو ایکسپوز کرنا ہوگا, اس کی جو رشوت دوانیاں ہے, اس کا جو ظلم و جبر ہے اور غیر قانونی تسلط کے خلاف کشمیری اور پاکستانی مل کے آواز اٹھائیں اور ریاستی دہشت گردی پہ بین الاقوامی برادری کی توجہ دلائیں. تو وہیں انوائز دنیا کے اندر چلے جائیں, جو عالمی درسگاہوں میں جائیں, جو یونائٹڈ نیشنز کے اندر اس مسئلے کو شدمت سے اٹھائیں, جو یورپی یونین کے اندر جائیں, جو برطانیہ کے اندر جائیں اور OIC کے اندر بھی. تو وہیں کام کرنے کے ہیں. آزاد کشمیر حکومت کو اپنے حصے کا کام دیا جائے, اسی طرح سے پاکستان اپنا کام کرے اور کشمیری جو ہے جو حریت قیادت ہے انہیں بھی اس میں شامل کر کے انہیں بھی اپنے حصے کا کام دیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اس مسئلے کو ہائی لائٹ کر سکیں.
اور لوگوں کو جو بنیادی حقوق جو ان کے سلب ہے, جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہمارا سلب ہے, دنیا کی توجہ دلائیں اور یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے تحت اس مسئلے کا حل نکالیں. تو یہی برصغیر جنوبی ایشیا میں جو ہے وہ امن کا اور پائیدار امن کا جو ہے وہ ضمانت دے سکتا ہے کہ مسئلہ کشمیر حل ہو. اس کے بعد ترقی کی راہیں بھی کھل سکتی ہے, بزنس بھی ہو سکتا ہے اور امن بھی قائم ہو سکتا ہے. بہت شکریہ عبدالحمید لون صاحب, آپ نے ریڈیو آزاد کشمیر تراڑکھل اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد کو وقت دیا. ہمارے ساتھ موجود تھے حریت رہنما جناب عبدالحمید لون صاحب, اور انہوں نے بڑا تفصیلی جو ہے انداز میں جو اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر میں صورتحال ہے اس کو اجاگر کیا. کشمیری مقامی کشمیری جدوجہد جو ہے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے اس پر بات کی, اور یقیناً جو ہے وہ کشمیری عوام بہن بھائی جو ہیں وہ یقین رکھیں کہ پاکستان جو کہ اخلاقی سفارتی اور سیاسی حمایت ہمیشہ سے جو ہے وہ کشمیریوں کی کرتا رہا ہے, نہ صرف جو ہے وہ کل کشمیریوں کے ساتھ تھا, آج کشمیریوں کے ساتھ ہے, بلکہ مستقبل میں بھی ان کا بھرپور ساتھ دیتا رہے گا. بیرون ممالک مقیم کشمیری اور پاکستانی بھائی ہیں, ایک متحد ہیں اور یک جان دو قالب ہیں, اور یقیناً جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہندوستان کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے مسلمان اور کشمیری جو ہیں وہ اپنی آزادی کی جدوجہد میں کامیاب نہیں ہوتے, جب تک ان کو ان کا پیدائشی حق خود ارادیت نہیں ملتا اور سلامتی کونسل کی جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں ان پر منو ان عمل درآمد نہیں ہوتا اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق جو ہے اس مسئلے کا حل نہیں نکالا جاتا. سامعین, اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر اور ہندوستان کے اندر جو اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے, اور دنیا کو فوری طور پر جو ہے اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے, ہندوستان کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنی ذمہ داریاں جو ہے ان کو احسن انداز سے پورا کرنا چاہیے. سامعین, پروگرام کشمیر منظرنامہ جو ہے ریڈیو آزاد کشمیر تراڑکھل شارٹ ویو 7265 کلو ہرٹز اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر پیش کیا گیا. پروگرام کشمیر منظرنامہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان فیصل رضا خان اور پروگرام پروڈیوسر انعام سمرو کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان, اللہ نگہبان, اللہ